السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسلام کے مطابق کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ 12 مارچ بروز منگل انشاءاللہ امید ہے 2024 یکم رمضان ہوگا۔ اس حوالے سے چند معروضات، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان کے حوالے سے رمضان کو ہم کیسے گزارنے کی کوشش کریں۔ چند معروضات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، 12 ماہ میں صرف یہ ایک ماہ ہے جو تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور تربیت کے دوران چونکہ رعایتیں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوران تربیت پوری رعایتیں دی ہوئی ہیں۔ سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں، گناہ کی نفرت دل میں ڈال دی جاتی ہے، نیکی کا شوق دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا، شاید پہلے بھی کسی وقت اس پہ بات ہوئی ہے، مزید بھی بات ہوگی۔ تو کوشش سب سے پہلی یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم پورے رمضان کریم کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات ختم کر دیں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر کل وقت نہیں نکل سکتا، آدھا وقت اللہ کو دے دیں۔ اگر آدھا وقت بھی نہیں نکل سکتا، 1/3 وقت اللہ کو دے دیں۔ اللہ کو کیا دینا ہے؟ خود کو دینا ہے۔ 1/3 وقت 24 گھنٹے میں سے مکمل طور پر آپ الگ ہو جائیں، خلوت نشین ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھیں۔ اگر 1/3 وقت بھی نہیں دے سکتے، 1/4 وقت دے دیں۔ 1/4 وقت بھی نہیں دے سکتے تو جو ممکن ہو، جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا دے دیں۔ اس میں آپ ہوں، اللہ ہو، تیسرا کوئی اور نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ مناجات کریں، اللہ کے ساتھ سرگوشی کریں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور یہ سوچیں، میرے سمیت ہر بندہ سوچے، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، رب العالمین ہونے کے باوجود، الرحمن الرحیم ہونے کے باوجود ہم سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ان وجوہات کو تلاش کریں۔ ہر بندہ اللہ کے بعد اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کے اندر کون سی خوبی ہیں، کون سی خامیاں ہیں۔ بہت سے بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں جسے صرف وہ جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی۔ یہ ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو غور کریں، بیٹھ کر مراقبہ کریں، فکر کریں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ صرف کان کھینچنے سے، توبہ توبہ کرنے سے، ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے سامنے پاکستانیوں کو نچانے سے، مرد و زن کو نچانے سے بات نہیں بنے گی۔ دل کے ساتھ ان وجوہات کو تلاش کریں، اور ان وجوہات کو، جو ناراضی کی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے اپنی بڑی چھوٹی تمام کمزوریوں پر نظر رکھیں، اپنا آپریشن کریں، اپنا پوسٹ مارٹم کریں، اپنا تجزیہ کریں کہ کہاں کہاں میں خطا پر ہوں، میری زندگی کے وہ کون کون سے لمحے ہیں جن میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ بڑی چھوٹی کمزوریوں پر اپنے اپنے حساب سے نظر ڈالیں۔ ایک حساب ہے ہر بندہ اپنے حساب سے نظر ڈالے، ایک حساب ہے بندہ
سب کے حساب سے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، گناہ کبائر ہیں، گناہ پھر صغائر، پھر مشتبہات، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس طرح نیچے کی طرف، یہ تو سب کے حساب سے ہوا ہے۔ اپنے حساب سے یہ بھی دیکھیں، کہیں میرے زندگی میں شرک تو نہیں ہے؟ میں مسلمان ہونے کے باوجود زندگی کے کسی گوشے میں شرک تو نہیں کر رہا؟ کوئی کفر تو مجھ سے سرزد نہیں ہو رہا؟ کوئی بدعات میرے اندر گھسی تو نہیں ہوئی ہے؟ میں اللہ کے دین پر رسوم و رواج کو ترجیح تو نہیں دے رہا؟ ان تمام باتوں پر اپنے حساب سے نظر ڈالیں اور اب پھر اپنی بڑی بڑی کمزوریوں کو فوکس کریں۔ ہر بندہ، مثال کے طور پر آج کی اس دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی بیماری عام ہے، وہ ہے بد نظری کی بیماری اور بد نظری کی کمزوری۔ بد نظری کی کمزوری ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت عام ہے اور شروع سے رہی ہے، لیکن اب بد نظری کی کمزوری ان لوگوں میں بھی آ رہی ہے جن لوگوں میں بد نظری کی کمزوری کا گمان بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد نظری کا سامان ہر جگہ موجود ہے۔ پہلے بد نظری کا سامان ہر جگہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ ہماری مائیں بہنیں پردہ کرتی تھیں، ان کے لباس میں، ان کے طور و اطوار میں، ان کے طریقوں میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے اٹھک بیٹھک میں، نشست و برخاست میں پردہ ہوتا تھا، حیا ہوتا تھا، شرم ہوتی تھی، پاکیزگی ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج گھر کے باہر قدم تو چھوڑیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے باپ محبت بری نظروں سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بیٹی نے اتنا گندا لباس پہنا ہوتا ہے، باپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ وہ بھرپور نظروں سے کہ میں محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھوں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ خود ایک باپ نے کافی عرصہ پہلے مجھ سے گلہ کیا، مجھ سے بتایا کہ میں اپنی بیٹیوں سے بات نہیں کرتا۔ معاشرے میں کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے اس حوالے سے بہت تنگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو بد نظری صرف گھر کے باہر سے شروع نہیں ہوتی، بد نظری تو اب گھر کے اندر ہے۔ بہن بھائیوں کے درمیان بد نظری آ چکی ہے، محرم رشتوں کے درمیان بد نظری آ چکی ہے، اور گھر کے باہر قدم رکھیں وہ تو پھر بد نظری ہی بد نظری ہے۔ تو آج صرف نوجوان طبقے میں نہیں بلکہ بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی بد نظری کی وبا اتنی عام ہے کہ الامان والحفیظ، اور یہ بد نظری پاخانے کے مقام تک پہنچا کے رہتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ایک تحریر پڑھی چند دن پہلے، پھر میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لیا، کہ شیطان بڑا دھوکے باز تاجر ہے۔ دھوکہ باز تاجر کیا کرتا ہے؟ دھوکہ باز تاجر دکھاتا کچھ اور ہے، بیچتا کچھ اور ہے، اور جب خریدار کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس تاجر کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ وہ دھوکہ باز تاجر ہے جو دکھاتا کچھ اور ہے، بیچتا کچھ اور ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں شیطان دھوکہ باز تاجر ہے، وہ دکھاتا کچھ اور ہے، بیچتا کچھ اور ہے۔ وہ حسینوں کی حسین آنکھیں دکھاتا ہے، حسینوں کے گال دکھاتا ہے، اور پخانے کے مقام تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنی کمال کی بات لگی نا، اس طرح کمال کی بات لگی، میں چاہتا ہوں میں یہ بات زندگی بھر نہ بولوں۔ یعنی بندہ کس پر فدا ہوتا ہے، قربان ہوتا ہے؟ کالے کالے بالوں پر، گورے گورے گالوں پر، اور پہنچتا کہاں ہے؟ پخانے کے مقام پر۔ پھر جب پخانے کے مقام پر پہنچتا ہے تو 3 4 5 7 10 منٹ کے بعد وہیں سے اس کو گن آنے لگتی ہے کہ میں کہاں پہنچا۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کالے کالے بالوں سے، گورے گورے گالوں سے، اور پہنچا پخانے کے مقام تک۔ تو شیطان نے دکھایا کیا؟ بیچا کیا؟ حسین آنکھیں دکھا دی، حسین گال دکھا دیے، پخانے کا مقام تک پہنچا دیے، پخانے کا مقام بیچا۔ اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس دھوکے میں ایک بندہ کیسے آتا ہے؟ بد نظری سے آتا ہے۔ بد نظری سے اس مقام تک بندہ پہنچتا ہے۔ تو
خواتین و حضرات، وہ لوگ جو بچے ہیں سن رہے ہیں، وہ لوگ جو ٹین ایجر ہیں سن رہے ہیں، وہ لوگ جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی بد نظری کی بیماری سے بچائے۔ یہ بد نظری کی بیماری پر ہم قابو پا لیں، بے حیائی قابو میں آ جائے گی، میرا جسم میری مرضی قابو میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ ایک تو اس رمضان میں کوشش کریں بد نظری کی بیماری پر قابو پا لیں، چھوڑ ہی نہ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی، اور جو رمضان میں نہ کر سکے، رمضان سے پہلے نہ کر سکے، دوران رمضان کوشش کر کے، مراقبہ کر کے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ جائے کہ میری زندگی میں وہ کون سی بنیادی کمزوری ہے جو مجھے دین سے پھسلاتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی نفسیات کی خوبیوں کو بھی سمجھتا ہے، خامیوں کو بھی سمجھتا ہے۔ جیسے میں اپنی ایک خامی کو سمجھتا ہوں، مجھے غصہ جلدی آتا ہے، لیکن الحمدللہ میں تعریف نہیں کرتا، میں ایک چیز پر مطمئن ہوں، غصہ میرا اترتا بھی جلدی ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، غصہ جلدی آتا ہے لیکن اترتا بھی جلدی ہے۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی بات بتائی، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ وہ کون سی فیصلہ کن خامی ہے کہ اس فیصلہ کن خامی کی وجہ سے اس کی خامیوں کا مستی دروازہ کھل جاتا ہے، مین گیٹ کھل جاتا ہے، پھر وہ دین سے پھسلتا ہے، پھر وہ پورے دین پر قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ فیصلہ کن بیماری کسی کے اندر بد نظری ہوگی، کسی کے اندر حرام خوری ہوگی، کسی کے اندر کیا کہتے ہیں رشتوں کا خیال نہ رکھنا ہوگا، بہت سی چیزیں، کسی کے اندر شرک ہوگا کہ ذرا سی بات پر وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے وہ قبروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا۔ ہر بندہ دیکھ لے فیصلہ کن بیماری اس کے اندر کون سی، وہ رمضان میں اس پر فوکس کرے کہ بس میں نے اللہ کی مدد سے، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، بعون اللہ، میں نے کوشش کرنی ہے اپنی اس کمزوری پر قابو پا لینے کی، کہ یہ میری کمزوری قابو میں آ جائے، میری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئی؟ تو میں نے بنیادی طور پر بد نظری کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ بد نظری وہ بیماری ہے جو صرف نوجوانوں میں نہیں آ چکی، بچوں میں آ چکی، بچوں میں، بوڑھوں میں، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے نا، وہ بھی نظروں کے مزے لیتے ہیں، دل پشوری کرتے ہیں۔ یہ بد نظری، اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ میری نظروں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی نظروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اگلی بے حیائی، یہ بد نظری سے ہی بے حیائی آتی ہے۔ یہ بے حیائی کا تعلق سوچ سے بھی ہے، بے حیائی کا تعلق لباس سے بھی ہے، بے حیائی کا تعلق خیال، افکار، تفکرات، رہن سہن سے بھی ہے۔ تو بندہ سوچ لے کہ وہ بے حیائی کے کون سے پہلو میں مبتلا ہے، بے حیائی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے اندر وہ مبتلا ہے، تو بے حیائی کی اس پہلو کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے حرام خوری۔ بہت سے لوگوں کو حرام خوری کی لت لگی ہوتی ہے، ان کو حلال کمائی پر بھروسہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ حلال کمائی پر اکتفا بھی نہیں کرتے۔ حرام خوری، اس سے بچیں، یہ تو کہیں کا نہیں رہنے دیتی بندے کو۔ حرام خوری تو بے حیائی تک پہنچاتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو رمضان کریم میں کوشش کریں، کم سے کم 1 مہینہ مشق کریں کہ ہم نے حرام خوری سے دور رہنا۔ اپنے پیسوں کا جائزہ لیں، ان پیسوں میں جو حلال ہے رمضان کریم میں صرف وہی اپنے اوپر خرچ کریں، بس حرام خرچ نہ کریں۔ اور اگر بدقسمتی سے، کم قسمتی سے حرام پیسہ، حلال پیسہ ہے ہی نہیں ہے، یا کم ہے جو پورے ماہ میں پورا ہی نہیں ہو سکتا رمضان میں، ادھار لے لے، ادھار لے گا، حلال کھائے، حلال کھلائے بچوں کو، حرام خوری سے اجتناب کرے۔ معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد دین سے پھسلی اس لیے کہ وہ حرام خوری میں
کی لت میں پڑ گئی. اب ان کا جی بھی کرتا کئی دفعہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، انہیں پھر خیال کیا آتا ہے، یار ہماری تو ساری کمائی حرام کی، ہم کیا کریں. وہ پھر مایوس ہو کے دین کی طرف نہیں آتے. ان سے گزارش ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ 1 مہینہ کوشش کر لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں نتائج کیا ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہے جس بیماری کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے رشتوں سے لاپرواہی، بے اعتنائی. اور یہ بیماری صرف دنیا داروں میں نہیں، دینداروں کی بہت بڑی تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے. رشتوں سے بے اعتنائی میں، رشتوں سے لاپرواہی. بھائی ہے تو بہنوں سے تعلق نہیں، بہن ہے تو بھائیوں سے تعلق نہیں، باپ ہے تو اولاد پہ نظر نہیں، اولاد ہے تو باپ اولڈ ہاؤس پہنچی ہوئی ہے. اور ہمارے اس پنجاب کے معاشرے میں تو معذرت کے ساتھ پھپھو کو گالی بنا دیا گیا. اچھے خاصے دیندار بھی باقاعدہ یعنی لطیفے کے طور پر پھپھو کا ذکر کرتے ہیں. پھپھو کو گالی بنا دیا، رشتوں کو ہم نے گالی بنا دیا. رشتوں سے لاپرواہی، جبکہ صلہ رحمی کا حکم قرآن و سنت کا. تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ جن رشتوں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، جو رشتے توڑے ہوئے ان سے جوڑ لیں. مشکل پیش آئے گی، درمیان میں اپنی انا آئے گی، اپنی خودی آئے گی، اپنی خواہ مخواہ کی ایگو آئے گی، اس کو نظر انداز کر دیں. صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. آگے بڑھ کر رشتوں کو گلے لگائیں. انشاءاللہ پھر اپنی دین دنیا میں، اپنی روزی میں، اپنی عمر میں برکتیں دیکھیں. اللہ بے حساب دے گا انشاءاللہ. اسی طرح اگلی ایک اور بیماری کا ذکر کرنے لگا ہوں، وہ ہے بخل، کنجوسی. ایک بخیل وہ ہوتا ہے نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی وہ دین کی تقاضوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایک بخیل وہ ہے جو اپنی ذات پہ تو خرچ کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد پہ نہیں کرتا. ایک بخیل وہ ہے اپنی ذات پہ بھی کرتا ہے، اپنی اولاد پہ بھی کرتا ہے، لیکن شریعت کی تقاضوں پہ نہیں کرتا. اللہ کے دین کے لیے 10 روپے اس کے جیب سے نہیں نکلتے، لیکن خسروں کو ویل دینے پہ، خسروں کے اوپر لٹا دینے کے لیے اس کے پاس ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ جو اپنا بہت خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ شریعت کی تقاضوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ سخی نہیں ہے. اپنے اندر سے بخل کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بلکہ میں تو بخل کی بھی قسم سمجھتا ہوں جو لوگ دین کی طرف متوجہ ہو کے، دین کی تقاضوں کی طرف متوجہ ہو کے خرچ کر کے پھر اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی مسجد میں 10 روپے دے دیے، مدرسے میں 100 روپے دے دیے، کسی فلاحی ادارے میں 1000 روپے دے دیے، اور پھر ان 1000 روپے کی ڈور سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی. تو اس کا مطلب آپ نے تو سرمایہ کاری کی ہے کہ میں اپنی بات منوا لوں. آپ نے تو اللہ کے راستے میں نہیں دیے. تو اس ماہ میں کوئی بخیل ہے تو اپنے بخل پر کو فوکس کرے کہ اللہ مجھ سے یہ بخیلی دور فرمائے. شروع میں تکلیف ہوگی، اللہ کے راستے میں دے، جب دیتا جائے گا عادت پڑ جائے گی. اللہ اکبر. اسی طرح رمضان میں کوشش کریں ان تمام کاموں سے دور رہیں جن کی وجہ سے بندہ دین دنیا کے فائدے سے دور رہتا ہے. سلب منفعت. بندہ جب لغویات میں پڑتا ہے، اسی فیس بک کو دیکھیں، موبائل پر لوگ، میرے سمیت ہر بندہ دیکھیں وہ موبائل پر کتنا وقت گزارتا ہے، فیس بک پہ کتنا وقت گزارتا ہے. ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کرے. آج یہ سچویشن آ چکی کہ ہم سوشل میڈیا استعمال نہیں کر رہے بلکہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا. ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، 4 گھنٹے فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا. تو یہ سلب منفعت ہے، یعنی فائدے کی چیزوں سے دور رہنا. تو لغویات میں پڑنا یہ بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ دنیا آخرت کی بلائیوں سے محروم ہو جائے. اور پھر جلب منفعت کی کوشش کرے، یعنی دین دنیا کی بلائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے
کہ جس سے میرا دین بنے اور دین کی برکت سے میری دنیا بھی بنے. اس طرف متوجہ ہو جائیں. اپنی زندگی کو نئے سرے سے اثر نو ترتیب دیں رمضان کریم میں. انشاءاللہ پھر اس کے اثرات پوری زندگی میں دیکھیں. لا الہ الا اللہ. اپنی انفرادی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ میری انڈیویجول لائف، میری انفرادی زندگی کیسی ہے. اپنی اجتماعی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ میرا جو معاملہ ہے زندگی میں دیگر لوگوں کے ساتھ وہ کتنا شریعت کے مطابق ہے. اپنی ریاستی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ اگر میں ریاست میں کسی مقام پر ہوں، کسی طاقت کے منصب پر ہوں، کسی اختیار کے منصب پر ہوں، تو وہاں میں اللہ کے دین کے لیے کون سے ریاستی کام سر انجام دے رہا ہوں، کون سا نہیں دے رہا، کون سا دے سکتا ہوں نہیں دیتا. تو زندگی کے جو ان تین بڑے پہلو ہیں، انفرادی زندگی کا پہلو، اجتماعی زندگی کا پہلو اور ریاستی زندگی کا پہلو، ان پر نظر ڈالیں اور ان کو اثر نو ترتیب دیں اور ان پر محنت کریں. مفید بنے اور مستفید بنے. مفید بنے یعنی اگلے کے لیے آپ چراغ بنے، لوگ آپ سے ہدایت لیں، رہنمائی لیں. مفید اور مستفید بنے. مفید فائدہ دیں، لوگ آپ سے فائدہ لیں. مستفید آپ استفادہ کریں، آپ فائدہ لیں. دین سیکھیں، دنیا کا وہ ہنر سیکھیں، دنیا کی وہ تعلیم سیکھیں جس سے آپ اپنے دین کو بھی برقرار رکھ سکیں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کر سکیں. تو پورے اگر خلاصہ بتاؤں تو مفید اور مستفید بننے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اور پھر رمضان میں سب سے بڑھ کر تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیں. اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے اپنا تعلق. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم کا آغاز دیکھیں، اللہ سب سے پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. پھر سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیں، اللہ اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو آصف یہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں کا یہ ربط ڈالا ہے، ذالکما مما علمنی ربی. ان دو صورتوں کا آپس میں کنیکشن اور ربط یہ بھی ہے، پہلی صورت میں اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں. یہ بھی تو ربط ہے نا. لا الہ الا اللہ.